ویلکم ٹو مائی چینل گلوبل لاؤنج. میرے تمام اسٹوڈنٹس کو السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم بھی خیریت سے ہیں. ہم آ گئے ہیں اپنے لیکچر نمبر 21 کی طرف. ٹھیک ہے, تو آپ بھی اپنا جو ہے وہ لیکچر نمبر ڈال لیں اور نکالتے ہیں. اچھا دیکھیں, جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں 3 چیپٹر پڑھے تھے, 3 پورشن میں پڑھے تھے اور پھر کوسچن آنسر کرے تھے, تو اسی طرح ہم اس میں بھی پڑھیں گے, جس میں ہم پڑھیں گے حضرت محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری, صبر و تحمل اور حسن معاشرت. ٹھیک ہے, تو پہلے ہم جو پڑھیں گے وہ ہوگا ہمارے پاس رواداری. اسٹارٹ کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری. رواداری کا مطلب ہے کہ ایک شخص آپ کی رائے یا عقیدے سے اختلاف کرتا ہے تو اس کی رائے اور عقیدے کا احترام کیا جائے. اس شخص کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ اپنی رائے اور عقیدہ کو چھوڑ کر آپ کی رائے اور عقیدہ اختیار کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے اور اسلام کی طرف بلاتے تھے, مگر اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی زبردستی نہیں کی. لوگوں کو دلیلوں سے نرمی کے ساتھ سمجھاتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کو نہایت محبت اور پیار سے سمجھایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکوں, کافروں اور یہودیوں کے ساتھ نہایت درجے کا حسن سلوک کیا, جس کی مثال نہیں ملتی. ایک دفعہ کسی مسلمان نے یہودی کو تھپڑ مارا. یہودی نے یہ شکایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے غصے کا اظہار کیا اور اس بات پر تنبیہ فرمائی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری کی اعلیٰ مثال ہے. عیسائیوں کے ایک وفد کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی. قرآن مجید میں مومنوں کو یہی حکم ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں, یعنی اگر غیر مسلم اپنی مرضی سے دین اسلام قبول کرے تو ان کے لیے اسلام کا قبول کرنا نجات کا ذریعہ ہے. اگر قبول نہ کریں تو ان کو چھوڑ دیں. زبردستی کے ساتھ ان کو منوانے کی کوشش نہ کریں. پیارے بچوں, تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق آگہی حاصل کی. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے اندر دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ رواداری کا حوصلہ پیدا کریں, ان کو محبت اور پیار سے سمجھائیں. اس اچھے رویے سے مختلف مذہب رکھنے والوں کی آپس میں محبت اور ہمدردی کا اچھا جذبہ پیدا ہوگا اور عدم برداشت کی وجہ سے جو فسادات اور تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. بے شک رواداری جو ہے اصل میں کسی ایک شخص کے عقیدے سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے آپ کی رائے سے, تو اس کو آپ نے زبردستی نہیں کرنی ہے اور اس کے عقیدے کا احترام کرنا ہے, اس کی رائے کا احترام کرنا ہے اور نرمی سے اسے سمجھانا ہے, جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کیا اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اتنا حسن سلوک اور رواداری تھا کہ عیسائیوں کے ایک وفد کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دی. تو یہ ہمارا تھا حسن سلوک. حسن سلوک جو ہے بیسیکلی دیکھیں بہت سیرت طیبہ کے تھرو اور رواداری کا حوصلہ اور اپنے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ جو ہے پیار محبت سے کا معاملہ ہے, اور ان کو سمجھائیں. ہمیشہ اپنا رویہ نرم, لہجہ نرم رکھیں, اپنے لہجے میں کبھی بھی تلخی نہ لے کر آئیں. اور دیکھیں سختی سے, تلخ لہجے سے آپ کسی کو کوئی بات نہیں سمجھا سکتے, جو بات آپ پیار محبت سے اور نرمی سے سمجھا سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ پیار محبت اور ہمدردی والا جذبہ رکھیں. تو اس میں ہمارے ابھی کوسچن آنسر نہیں ہے, جب ہم اس کا لیکچر پڑھیں گے پھر اس کے بعد والے میں ہم آپ سے کوسچن آنسر کے شیئر کریں گے. اس کو جب تک آپ 2-3 دفعہ اچھے سے ریڈ کریے, سمجھیے اور اپنے اساتذہ سے اس کے بارے میں آگہی اور حاصل کیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.